کبھی خدا نے کسی قوم کسی نبی کو یہ جتایا ہو میں دینا اے کی طرح. آج لوگ تھوڑا سا مدد کرنے کے بعد اس کو جتاتے ہیں. خدا شکی نہیں مارتا، وہ محبت کرتا ہے، وہ جھنجھلاتا نہیں، وہ اپنے بندوں سے کڑتا نہیں ہے. نازیبا کاموں سے ان اپنے بندوں کو باز ہے. پہلا کرنتھیاں 13 باب اور اس کی 4 تا 7 آیت. ہمارے درمیان خداوند کی بیٹی مسز احسان، ہم ان کے ساتھ مل کر آج کی تلاوت کریں گے. خداوند کے زندہ پاک نام سے پہلا کرنتھیوں 13 باب اس کی 4 تا 7 آیت. خداوند کے پاک نام میں کچھ یوں مرکوم ہے: محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. آمین. پاک کلام کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہے. سبوں کے باعث سے برکت. ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو اور ہمارے باپ کے لیے جلال کا سبب ہو. سب بیٹھیں گے اور اس کے کلام پر غور کریں گے. دیکھا جائے بہت خوبصورت طریقوں سے، ان وعدوں سے اور ان باتوں سے خدا کا کلام بھرا ہوا ہے. ہمیں محبت کے بارے میں بھی خدا خود بتا رہا ہے کہ محبت کیا کیا نہیں کرتی اور کیا کرتی ہے. لکھا ہے محبت صبر اور مہربان. صبر ویٹ کرنے والا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جتنی خوبیاں بتائی ہیں یہ ایک میں ہی، اور وہ خدا ہے. اور وہ کون ہے؟ اونچی آواز سے کلیسیا، وہ کون ہے؟ دیکھا جائے کہ چاہے وہ عدل میں معافی کے لیے صبر کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے بندوں کو ملنے کا صبر کیوں نہ ہو، محبت صابر ہے، صبر کرتی ہے. صبر کرتے ہوئے دیکھا جائے جب آدم نے اس گناہ کو، اس ایک داغ کو اپنے کردار، اپنے پہننے پہ لگا لیا تو وہاں خدا کی مہربانی بھی ظاہر ہوتی ہے. خدا، لوگ سوچتے ہیں، کئی کہتے ہیں خدا غضبناک، جلا دینے والا، کیونکہ وہ خدا کے کلام سے بس خدا کا تصور کچھ اس طرح کا کرتے ہیں کہ خدا مار ڈالتا ہے، خدا بھسم کر ڈالتا ہے، خدا تباہ کر ڈالتا ہے، خدا بھسم کرتا ہے. چاہے وہ کہتے ہیں چاہے مصر کی غلامی ہو، کیونکہ ان کی نظر میں خدا باپ کی وہ ویو یا پکچر ہی کچھ ایسی طرح کی تھی کہ لوگ ڈرتے تھے، لوگ ہیکل میں جانے کے لیے ڈرتے تھے. ایون کہ دیکھا جائے وہ کاہنوں کا اتنا ڈر رکھتے تھے، کہتے تھے کہ لے کچھ بھی نہیں کہنا، چپ کر کے. ایون کاہنوں سے سوختنی قربانی کر رہے تھے اور پیچھے پتہ نہیں کتنے فٹ پیچھے کھلوتے ہونے ہاں کہ خدا کا جلال ظاہر ہوگا. وہ سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے بیابان میں اس کے غضب کو دیکھا تھا. لیکن دیکھا جائے وہ غضبناک تب ہوا تھا
جب انسانوں نے اس کی باتوں کو بارہا رد کرنے کی کوشش کی، لیکن خداوند کا بندہ کیا خوب بتا رہا ہے کرنتھیوں کی کلیسیا میں کہ محبت صبر ہے، یعنی خدا صابر ہے۔ خدا کیا ہے؟ صابر ہے، وہ صبر رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے رکتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے تو وہاں ان کے لیے رکتا ہے۔ اب دیکھا جائے جب ایلیا وہاں سے ڈر کے بھاگ رہا ہے، ایزابیل سے بھاگ رہا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ بھاگتا بھاگتا ہے گفا میں گھس جاتا ہے، اور خدا اس کا پہاڑ پر انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی خدا انتظار کر رہا ہے، صابر ہے، وہ رکا ہوا ہے، وہ تے کھلو کے انتظار کر رہا ہے کہ ایلیا ہوئے تے میں نے نہ ہم کلام ہوں، صبر کر رہا ہے۔ اور پھر آگے ہی اس کی مہربانی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ ایلیا گفا میں گھسا ہے تو وہ گفا میں آتا ہے اور کہتا ہے ایلیا باہر نکل، میں اتیا میں تیرا ہم کلام ہوں۔ یعنی کہ اس کی مہربانی کچھ اس طرح سے کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر اپنے جلال کو ایسے ظاہر کرتا ہے کہ پھر لوگ چاہے جو مرضی کہیں گی، وہ مارتا کاٹتا کچھ کرتا، لیکن اس کی امیج جو شریعت میں لوگوں کے سامنے بنی ہوئی تھی، لوگ اس کو ایک غصہ خدائی سمجھتے تھے۔ لیکن آگے پھر بیٹا آیا، بیٹے نے کہا کہ تسی کی انہوں سمجھ کے بیٹھے ہوں، میں تانوں دی دوسری سائڈ ہوں۔ جس طرح ایک میں مثال کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ کلیسیا میں بابو جی کو لوگ کہتے ہیں بڑے غصہ والے، اوئے ہوئے ہوئے انتہا کا غصہ، پر میں کہتا ہوں تو ان کی سافٹ نیچر اور وہ سافٹ کارنر بابو جی کا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا جو میں نے دیکھا ہے۔ جو سائیڈ آپ نہیں دیکھ پائے وہ میں نے دیکھی ہوئی۔ اسی طرح بیٹا کہتا ہے لے وہ تسی انہوں کی سمجھ کے بیٹھے کون دے رکھی تے محبت ہی کوئی نہیں، اور خدا جیسی محبت کرتے ہی کوئی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے کلام میں ایک چیز کہی تھی، یا خدا نے انسان نہ محبت کی تھی یا انسان نے، لیکن انسان کدی بے وفا بھی ہویا پر خدا نے کدی بھی وفا چھپا کر نہیں رکھی، اس نے کبھی بھی دغا نہیں دی، چاہے وہ مصر کی غلامی سے نکالنے کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایلیا کو بہادر بناتے ہوئے اس کے منہ کے الفاظوں کو پورا کرنے کی قدر کیوں نہ ہو، چاہے دیکھا جائے وہ موسیٰ کی کمزوری میں اس کی طاقت بننے کی قدر کیوں نہ ہو، خدا نے ہر ایک موڑ پر اور ہر ایک جگہ پر اپنی محبت دکھائی۔ ایمن کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں باغ عدن جو خدا نے آدم تے ہوا کاٹتے، لیکن اینی میں نے پہ لکھا ہے کہ جب آدم نے کہا کہ میں ننگا ہوں، خدا نے اپنے ہاتھوں سے ان کو اس چمڑے کے ساتھ کپڑے سی کے دی۔ یعنی اتنی محبت۔ آج کسی کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، آج کسی کو تھوڑا سا وہ عزت مل جائے، وہ اپنے آپ نے بارے کی کاکا صحیح سمجھ کے بیٹھے کہ میں میری حیثیت تو میں نے دسے گا، تو میں نے سکھائے گا، میں کام کرا۔ ایون کہ دیکھا جائے نا میل ایگو جسے کہہ سکتے ہیں، اپنی شرٹ کا بٹن نہیں ٹوٹا میں سیما گا، لیکن کیا لکھا ہے خدا کی محبت کیسی خوب نظر آ رہی ہے کہ خدا اپنے بندہ کے لیے کپڑے سی ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے اس آدم کے لیے کپڑے سی کے اس کو دے رہا کہ پتر پالا ہے، اگر تو غلطی کر بھی چکے ہے، ہاں اولاد خطا کر بھی دیکھ گئے، اولاد تو نفرت کر سکتی ہے پر ماں باپ کبھی بھی نفرت نہیں کرتے۔ اس نے وہاں ایک باپ کی حیثیت سے ظاہر ہوا، لیکن ایک
मोहब्बत दिखाते हुए उसने उनको सीख कर कपड़े पहनाए अपनी मेहरबानी सहित। मोहब्बत शीखी नहीं मारती और फूलती नहीं है। कभी खुदा ने किसी कौम किसी नबी को यह जताया हो, मैं तेरे नाल ऐ कीता। आज लोग थोड़ा सा मदद करने के बाद उसको जताते हैं। तेनू नहीं पता मैं तेनू कड़ी शह तो कढ़िया, तू नहीं जानता। खुदा शीखी नहीं मारता, वो मोहब्बत करता है, वो झुंझलाता नहीं, वो अपने बंदों से कुड़ता नहीं है, वो नाज़िबा कामों से इन अपने बंदों को बाज रखता है। लिखा है कि रास्त रोज से वो कोई नेमत बाज ना रखेगा। जो नाजीबा ना ज़िबा काम नहीं करता, जो अपने आप को खाकसारी में रखते हुए बदी से भागता है, जो अपनी बैक को मारते हुए उसमें कायम रहता है, जो अपने आप को उसके जलाल के लिए हर वक्त तैयार रखता है, खुदावंद उससे कोई नेमत बाज नहीं करता। मैं कहता हूं उसकी मोहब्बत इतनी ही गहरी है और गाढ़ी है कि लोग चाहे उसको समझ ना सकें, पर मैं कहता हूं लिखा है कि वो अपने बंदा को उसकी बीमारी के बिस्तर में नहीं छोड़ता। लोग समझते हैं ये तंगी ये बीमारी खुदा की तरफ से है, लेकिन जो बीमारी आप सह रहे होते हो आपका खुदा आपके साथ सह रहा होता है। वो बीमारी, वो तंगी, वो दर्द जितनी आपको बर्दाश्त हो रही होती है उतना ही आपका खुदा साथ सह रहा होता है। खुदा उस चीज को अपने साथ आपको लगाए हुए वो चीजों को खुद भी बर्दाश्त कर रहा है, और लिखा है कि वो किसी की बर्दाश्त से ज्यादा उस पर आजमाइश नहीं भेजता। यानी खुदा ने भी पता कि इतनी बर्दाश्त की नहीं। उसकी मोहब्बत तो ऐसी है कि वो अपने बंदों की छोटी सी छोटी बातों को भी गौर करता है। वो इतनी इतनी छोटी बातों का ख्याल रखता है कि मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है। इवन के देखा जाए जब एलिया ने उस काल में वो रोटी के लिए बैठा, खुदा ने पता है इन्हें रोटी दे खाने नाला ने प्रोटीन की भी जरूरत करना, चाहे वो गोश्त भी दे गया, ये कमजोर रहेगा। जिन्हें इन्हें सबर करना गोश्त नहीं खाएगा तो कमजोरी आएगी इन्हें जिस्म से। यानी कि खुदा को इतना भी पता है कि ताड़े जिस्म से किस तरह के विटामिन प्रोटीन किस तरह के न्यूट्रिशंस की जरूरत है। लिखा है कि उसने कौवा में कहना ना बड़ा बदतमीज परिंदा, उसे बड़ा बदतमीज परिंदा गिना जाता है, जिसे आवारा परिंदा कहते हैं। खुदा काम खराब है तो आवारा दी में ड्यूटियां ला देता है ना दोस्तों, चल सीधा। लिखा है कि उसकी ड्यूटी लगाता है कि जा मेरे बंदे ने रोटी ते गोश्त पहुंचा दे, तो वो अपने बेटे को पहुंचाने जाता है। खुदा का बंदा जब खाता होगा क्या खुदा, इवन कि हम अपने बच्चों को जब देखते हैं जी आप इवन के चले जी, मैं कहना एक चीज खालस से नहीं, वैसे आप घर में पिज्जा लाओ हैं तो अपने बच्चों को देते हो तो बच्चे खाते हैं तो ताड़ी वक्री अपनी खुशी देना, बच्चे खुश हो गए। क्यों? क्योंकि आप एक मोहब्बत रखते हो, आप अपनी औलाद से मोहब्बत रखते हो, तो क्या खुदा अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं रखता? और ये मोहब्बत ऐसी है, मैं कहता हूँ तो दुनियावी माँ बाप छोड़ भी जाते हैं पर वो नहीं छोड़ते। चाहे वो किसी मैदान में क्यों ना हो, किसी बीमारी में क्यों ना हो, किसी तंगी में क्यों ना हो। अय्यूब के दोस्त सोच रहे हैं इन्हें खुदा का गुनाह किया, हाँ सजा। लिखा है उसने वफा की थी, आजमाइश थी।
मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। अय्यूब की खुदा के साथ क्या थी? मोहब्बत थी। खुदा तो वफादार है, अब बात मोहब्बत में इंसानों की वफादारी है। आज लोग 3 दिन दुआ करवाने के बाद मैं कहता तो शाज़ो नाज़ल अगर किसी का काम ना होया खुदा ने यीशु के बाद 3 दिन बाद जलाल जाहिर हो जाता, पर शाज़ो नाज़ल अगर ना भी होया तो वो सब कईयों के लिए खुदा का कानून ही उस तरह का चल रहा होता कि उनको बेहतरी में लेके जाना था। तो वो आगे आगे से हमें कहते हैं बहुत सारा काम नहीं होता, खुदा ने सारी सुनता। मैं कहता ना तू कहता तेरी होना भी नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपने अपने मुंह से इकरार ही कर दिया। जिस बरकत को आप लेना चाह रहे हो तो पहले एक चीज अपने आप में देखो कि उस चीज के काबिल हो। क्या वो तो मोहब्बत कर रहा है तुसी की थी, उस मोहब्बत में आप बन रहे हो कि तुसी उस मोहब्बत से कायम हो रहे हो? क्योंकि खुदा भी झुंझलाता नहीं है, खुदा शेखी नहीं मारता, खुदा ना आपको तंग करता है, खुदा आपकी बदकारियों से खुश नहीं होता, आपको रास्ते में देखते हुए खुश रहता है। खुदावंद ने आप में बातों से उम्मीदों को पैदा किया हुआ, कई बातों को बर्दाश्त किया हुआ। देखा जाए कि जिस नंगेपन को आदम कह रहे कि खुदा ने गयूर मैं नंगा हूं, उस नंगेपन को ढकने के लिए यीशु को आना पड़ा। वो मारे, वो अपनी खाल को उतरवाना पड़ा जिसके इवज़ आप अपनी हया को कायम रख सकें। कोड़ों के साथ उसकी खाल को खींचा गया, उस बर्रे की खाल को क्या किया गया? खींचा गया। उसी बर्रे की खाल के साथ खुदा वापसी कर बहना है और उसी बर्रे की खाल से आज हम अपने नंगेपन को ढक कर बैठे हैं। ये खुदा की मोहब्बत है, ये उसने अपनी मोहब्बत दिखाई है। क्या कहा कि मोहब्बत हर चीज बर्दाश्त करती थी। यीशु ने बाप से कहा कि इनसे नहीं वो चीज बर्दाश्त होगी, मैं हूं, तू इनसे बेहद मोहब्बत करता, मैं जानता हूं, तेरी बेस्ट क्रिएशन है, तेरा मास्टरपीस है। कहते हैं मास्टरपीस टूट भी जाए तो वो मास्टरपीस ही कहलाता है। आप वो मास्टरपीस थे जो टूटे हुए थे। जिस तरह एक मास्टरपीस को जोड़ने के लिए कुछ ग्लू की जरूरत पड़ती है, इस मास्टरपीस को जुड़ने के लिए उसके लहू की जरूरत थी। ये वो लहू था, ये बर्रे का वो लहू था जो सूली पर हमारी खातिर दिया गया, ताकि ये मास्टरपीस एक टॉप क्लास मास्टरपीस कहला सके। आज उसके लहू से धुलते हुए लोग उसके नाम के लिए, जलाल के लिए, उसकी खिदमत के लिए बड़े बड़े सूर में बनते हैं। उसके लहू से धुलते हुए कैथरीन कोलमैन आती है, उसके लहू से ही धुलते बेनी हिन बनते हैं, उसके लहू से ही धुलते हुए टीबी जोशुआ बनते हैं, उसके लहू से धुलते हुए डेविड होंगी बनते हैं, उसके लहू से धुलते हुए लोग बाबूतानिक भी बनते हैं। देखा जाए कि जब वो मोहब्बत हमारी नथनों के लिए और हमारी जिंदगियों के लिए जाहिर होती है, उसने वो अपना किरदार और अपनी मोहब्बत तो दिखा दी है। आज जरूरत क्या है? आपकी मोहब्बत का। लोग कहते हैं, आज भी कई सोचते हैं कि मैं जिस बदी में फंसा हुआ हूं वो माफ नहीं करेगा।
اور میں واقعی آج میں نے بہتوں کی آنکھوں میں اس گیت کے درمیان آنسو دیکھے ہیں، آدم تو کتنے ہیں۔ اور بیسیکلی میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جب ہم خدا میں نہیں تھے، ہم خدا میں قائم نہیں تھے، جب ہم خدا میں بنتے نہیں تھے تو شاید خدا بھی سن آواز دینا ہوئے۔ خدا نے بھی اپنے جلال کے لیے ہمیں کنی بار آواز دے کے کیا ہونا ہے کہ تو کتنے ہے؟ اس آواز کو سنتے ہوئے اگر آپ اس کے نزدیک آئے ہو، کیا خوب تمثیل ہے کہ مصرف بیٹا بدیوں میں، گناہوں میں سوچ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں گا۔ وہ سوچ رہا ہے میں گھر جاؤں گا، باپ شاید پیٹے گا، کہے گا چل نوکرا سے کام کر۔ وہ یہ سوچ رہا ہے میرے کہے گا گھروں نکل جا، تے میں کہاں گا بس میں اپنے نوکرا سے رکھ رکھا اور میرے تھے نوکری دیتا۔ کئی سوچتے ہیں کہ میں بدی میں ہوں، میں گناہ میں ہوں، میری معافی کیسے ہو سکتی؟ اور میں ایک چیز کہتا ہوں، یہ خدائی محبت ہی تو ہے جو سہ لیتی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کی طرف ڈگمگاتے گاتے ہوئے جاتا ہے، اور وہ سوچتا راستے میں آ رہا ہے جی میں آج وہ دور سے بچے سوچتے ہیں میں کہاں جا کے کی بہانہ لاؤں گا۔ وہ بہانہ سوچتا آ رہا ہے، مجھے گمراہ کر دیا گیا تھا، برین واش کر دیا گیا تھا، میں بدی میں دھس گیا تھا، میں حقیقت کو جان نہیں پایا، پتہ نہیں کی باتیں سوچ رہا ہوں۔ وہ دے ذہن سے یہ پیو چپیڑا مارے گا کہ کیا کرو باہر نکلو، میں خدا دے حضور توبہ لے جاؤں گا، خدا میں ہوں قبول نہیں کرے گا۔ پر یہ خدائی محبت نہیں۔ لکھا ہے کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف جا ہی رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا باپ اس کی طرف بھاگتا ہوا ہے، اور وہ بھاگتا آتے ہوئے ابھی وہ کچھ بولا بھی نہیں ہے، اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگاتا ہے، کہتا ہے میرے پتر تو واپس آ گئے ہیں، آدم تو کتھے ہے؟ انہوں میں تینوں موڑ لے جانا، مڑ تو ہے باغ سے جانا، مڑ کے تو واپس ہی آنا۔ پھر وہ جانتے ہیں کہ خدائی محبت ہی ایک واحد ایسی محبت ہے جس کے جیسی کوئی محبت دنیا میں نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کبھی کسی نے کی ہوئی ہے۔ جب آپ اپنے کرداروں کو خدا میں توبہ کرتے ہوئے درستی کی طرف لاتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ کلام آپ نے سنا، پہلا قدم تو آپ کا، لیکن میں کہا کہ نا تسی کہا ایک قدم ہی بتا دے پیو جفا پار پہ جانا۔ آپ توبہ کے لیے اپنے ایک قدم کو بڑھاتے ہیں تو میرا خدا آپ کو اپنا پہناوا پہنانے کے لیے ایون کہ دیکھا جائے اس نے تو اپنی کھال بھی دے دی کہ تو پتر پالا، تیرا ننگ پن لتھ جاوے، تیرا ننگ پن دور ہو جاوے، تیری او شرم جتنی شرم نہ تو لگیا پھرنا ہے، جیڑا تو لوگا جی چھپیا پھرنا ہے، میں کوئی گناہ گار نہ کہہ دے، میں کوئی بدکار نہ کہہ دے، آج میں گناہ چنا تے میں کوئی خطرکار نہ کہہ دے۔ خدا ہی کہنا میرا پتر میں کھال پالا ہے، کہ جیڑا تیرے کو ہے نا تو گناہ دار ہے، میں کہیں پہلے یہ سجھے گناہ ثابت کر لیں، میں چلو آچو کھا لیں، کیونکہ اگر اس میں گناہ نہیں تو پھر میری ذات سے گناہ ہے۔ یہ ہے محبت، اور خدای محبت ہی ہے، اور دیکھا جائے محبت صرف خدا ہے۔ انگلش ورژن میں God is love، خدا ہی محبت ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ محبت نازیبا باتیں نہیں کرواتی، محبت بدکاری نہیں کرواتی۔ اپنے گھر والے چھڑ دو، اپا لہدا رہ لاں گے،
محبت بری باتوں کی طرف لے جاتی نہیں. گھروں پاس جانے کوئی گل نہیں, اپنی محبت شیخی نہیں مارتی, جتاتی نہیں ہے. میں تھوڑے لیے اپنا سب کچھ چھڑ رہی ہوں, تسی میرے لیے اپنے ماں پیو نہیں چھڑ سکتے. یہ محبت نہیں ہے. کوئی ایسی محبت نہیں ہے جو خدا سے بڑی ہو. دنیا میں صرف ایک واحد محبت ہے جو افضل, جو اول, جس کا رد عمل نہیں, جس کے جیسی کوئی نہیں, اور نہ اس کے جیسا کوئی آیا اور نہ ہی آئے گا, اور وہ خدائی محبت ہے. اور خداوند یسوع نے کے بارے میں کیا خوب لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا کس کے لیے دے دیا, ہم سب کے لیے دے دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی ایمان لانا ہمیشہ کی زندگی میں جائے. آج لوگ بھاگے پھرتے ہیں, لکھا ہے لوگ بھاگے پھرتے ہیں, بتوں کو ماننے والے قربانیاں دیتے ہیں آگے, اپنی اولادوں کے خون بہا دیتے ہیں آگے, اپنی اولادوں کو کوئلوں پر چلاتے ہیں, ان کے گلے کاٹ کر اپنے دیوتاؤں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. میں کہنا ہوں نا, وہ خدا لئی اپنی وفاداری بہا لینے پر ہم اس زندہ خداوند یسوع کو مانتے ہیں جس نے اپنی وفاداری انسانوں کے لیے دکھا دی, جس نے اپنی محبت اپنے بچوں کے لیے دکھا دی, اور جس نے اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی جان کی بھی فکر نہیں کی. آپ کے لیے ٹھیک ہے 3 روز قبر میں رہا, اور تیسرے دن مردوں میں سے صبح کے ٹائم جی اٹھا, اور جس کی قبر کل آج اب تک خالی ہے, اور اس کی قبر ازل تک خالی رہے گی. اور یہ قبر جو خالی ہے یہ ثبوت ہے کہ محبت کا زوال نہیں ہے. ہاللیلویا. محبت کا کیا نہیں ہے؟ زوال نہیں ہے, کیونکہ محبت ازل سے لے کر اب تک خدا نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے, اور اس محبت میں ہمیں بننے کی ضرورت ہے, ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اپنے خدا کی رضا کو پورا کرنے والے بن سکیں. سو پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو, تاکہ ہم اس کی محبت میں صدا کر جاتے ہیں. مسیح یسوع کے نام سے آمین.